بنات ہو، کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے بیٹے ہوں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے کہ اللہ نے اولاد بنائی، اپنی اولاد اپنے لیے بھی اس نے لی ہے، لیکن وہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اور بنائی کیا ہے اپنے لیے؟ اولادوں میں سے کون سی چیز منتخب کی ہے؟ بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹیاں منتخب کی ہے۔ اور جب اپنے لیے اولاد میں سے دو چیزوں میں سے ایک کے چناؤ کی باری آتی ہے تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ نے سوال کے انداز میں پوچھا ہے، کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے اور ان کے لیے بیٹے ہوں؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انکار کیسے انداز میں کرتے؟ اللہ فرماتے ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے پیدا کیا ملائکہ کو مؤنث بنا کے، وہم شاہدون اور یہ لوگ وہ لوگ یعنی مشرک شاہدون حاضر تھے، گواہ تھے اس بات کے، دیکھ رہے تھے جب ہم بنا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوں کہ اللہ اپنے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، من افکہم اپنے جھوٹ سے، لا یقولون یقیناً کہتے ہیں، اپنی طرف سے ایک جھوٹ گڑا ہوا اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، ولد اللہ کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، وانہم اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، اصطفى البنات علی البنین اس نے چن لی ہے بیٹیاں علی البنین بیٹوں پہ، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے لیے کوئی واضح دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے اس بات کا، فأتوا بکتابکم پس پھر تم لے آؤ، بکتابکم اپنی کتاب، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اپنی کتاب لاؤ، اس میں سے وہ ثبوت دکھا دو ہمیں بھی کہ کہاں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے تم نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی اولاد ہے، اور اولاد میں سے بھی بجائے بیٹوں کے بیٹیاں، یہ کہاں لکھا ہے؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ یہ تو چلو فرشتے ہوئے، اللہ فرماتے وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنا لیا، بَيْنَهُ صلح کے درمیان، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ اور جنات کے درمیان، نسبا نسب، فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اللہ کا اور جنات کا بھی کیا بنا دیا؟ نسب کا تعلق بنا دیا، کہ یہ بھی اس کے کچھ لگتے لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعلق ہے جنات کا بھی، جیسے وہ نظر نہیں آتا فرشتے بھی نظر نہیں آتے، جیسے وہ نہیں نظر آتا تو جنات بھی نظر نہیں آتے، جیسے وہ قدرتوں کا مالک ہے فرشتے بھی ایسے اختیارات کے مالک ہے، اور جنات بھی بڑا کچھ وہ کر لیتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتے، ایسے ایسے ان کے پاس اختیارات ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا فرشتوں کا تعلق ہے، وہ کیونکہ نور ہے تو اس کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ نور والا۔ کون سا تعلق ہے؟ نور والا، وہ بھی نور اور فرشتے بھی نور۔ ملائکہ چونکہ لفظ مؤنث ہے تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ مؤنث ہو گئی، لفظ مؤنث ہے تو جن پہ بولا جا رہا ہے وہ بھی گویا مؤنث بنا لی، اپنی طرف سے سارے اٹکل پچو لگا رہے۔ اور جنات کے بارے میں، جنات اندیکھی مخلوق ہے، اختیارات والی مخلوق ہے، اور وہ کچھ کر سکتی ہے جو انسان کی طاقت میں نہیں ہوتا، لہذا ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے اللہ کے ساتھ، نسب کا تعلق۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اور بلا شبہ علم ہے جنات کو، انہم بے شک وہ جنات لمحضرون البتہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، وہ تو یہ بات نہیں کہتے، اور پھر وہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ انسان جو مرضی ہو جائے،
اپنی اولاد کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، وہ اندر کھاتے اپنی برادری والوں کے سامنے یا ان کے سامنے تو ان کو کچھ کہہ سکتا ہے، ان کی حاضری لگا سکتا ہے، لیکن سارے لوگوں کے سامنے، اولین آخرین کے سامنے ان کی حاضری لگا لے، ان کو لائن حاضر کر لے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جنات کو بھی کیا کرے گا؟ قیامت کے دن حاضر کرے گا، ان کی حاضری لگائے گا، اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ حالانکہ جن کے ساتھ نسب کا تعلق ہو، رشتہ دار ہو، انسان غیرت مند انسان بھی ایسا نہیں کرتا، وہ اللہ کیسے کر سکتا ہے اپنے نسبی رشتہ داروں کے ساتھ؟ یہ یعنی انکار کا ایک انداز ہے، یہ دلیل دی ہے اللہ نے۔ جی مولانا، یہ گویا یہ جو لفظ ہے نا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ دلیل ہے کس بات کی؟ یہ انکار کی ایک دلیل ہے کہ یہ کیسے، ان کا تعلق کیسے نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ نسب کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنات کو بھی علم ہے کہ وہ اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی حاضر کیا جانے والا حساب کتاب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما ان تمام چیزوں سے یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے، فإنکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ، نہیں ہو تم علیہ اس پر، بفاتنین، فتنے میں ڈالنے والے، فتنے میں آزمائش میں ڈالنے والے، گمراہ کرنے والے، رستے سے بھٹکانے والے۔ جو اللہ کا رستہ ہے تم اور تمہارے معبود، یہ سارے مل کے اللہ کے رستے سے بھٹکا نہیں سکتے کسی کو بھی، الا مگر من ہوا صال الجحیم، مگر اسی کو، من اسی کو جس نے، جو سالی داخل ہونے والا ہے الجحیم، بھڑکنے والی آگ میں، جس کا خود اپنا ارادہ بن گیا ہو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے کا، اس کو تو تم گمراہ کر سکتے ہو، راہ راست سے بھٹکا سکتے ہو، وگرنہ الا عباد اللہ المخلصین، مخلص بندوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی، الا مگر، لہو اس کے لیے ہے، مقام معلوم، ایک مقررہ ٹھکانہ، ایک مقررہ جگہ ہے اس کی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم سب بنانے والے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ جو بات کرتے ہیں، بے شک ان کانو، ان کون سا ہے؟ مخففہ من المثقلہ، بے شک وہ جو بات کرتے ہیں، جو بھی وہ بات کرتے ہیں، لو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ کاش کے واقعی، عندنا ہمارے پاس ہوتی، ذکرن کوئی نصیحت، من الاولین پہلے لوگوں کی طرف سے، ان کی چھوڑی ہوئی ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو البتہ ہم بھی ہوتے اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ مشرک کیا کہتے ہیں جب اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم اللہ کی عبادت کے لیے سب بندی کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، تو مشرک کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی ہمارے بڑوں کی کوئی اچھی نصیحتیں، کوئی باتیں ہوتی، تو جو ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے دیا ہوا ہم اس کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ جیسا بھی ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، ہمیں تو اچھا ہی لگتا ہے بھائی۔ اور جو تم کہتے ہو کہ اللہ کا مخلص بندہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے، تو ہمارے جو پہلے لوگ گزرے وہ بھی تو کچھ نہ کچھ تھے نا، ان کی بھی کوئی حیثیت اور مقام تھا، وہ جو اعمال کرتے رہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کا مخلص بندہ بننے کے لیے کچھ اعمال کرنے چاہیے،
تو ہم سے پہلے اچھے لوگ جن بزرگوں کے پیچھے ہم ہیں وہ جو عمل کرتے رہے، جو ان کی زندگی تھی ہم ان کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کو فالو کر رہے، تقلید کر رہے ان کی۔ وہ اگر حق پہ تھے تو ہم بھی حق پہ ہیں، اگر وہ گمراہ تھے تو ہم بھی گمراہ ہیں۔ یہ جواب دیتے فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے کفر کر دیا اس کا، اللہ کی ذات کا انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ، اور بلا شبہ گزر گئی ہے ہماری بات، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک وہی ہے مدد کیے ہوئے، وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور بے شک ہمارا لشکر ہی، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہی غالب آنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ، اے پیغمبر پس آپ منہ موڑ لیجئے ان سے، حتی حین، ایک مقرر وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ، آپ دیکھیے ان کو، آپ دیکھیے ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس ان قریب یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پس ہمارے عذاب کو یہ جلدی طلب کرتے ہیں؟ تو عذاب کے بارے میں سن لو، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب عذاب اترتا ہے، اترے گا، فَإِذَا نَزَلَ، جب اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ، ان کے صحن پہ عذاب اترے گا، فَسَاءَ، تو پس بری ہوگی، صباح، صبح، منذرین، ڈرائے ہوں کی، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر کہتے ہیں آپ ان سے اعراض کر لیں، حتی حین، ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ، آپ دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک، پاک ہے تیرا رب، رب العزتی، عزت کا رب، عما یصفون، ان تمام باتوں سے، یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام رسولوں پہ، والحمد للہ رب العالمین، اور ہر قسم کی تعریفات اور خوبیاں کمالات اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔